امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے نا، آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا تو یزیدیوں نے خیمہ اہل بیت کے سارے سامان کو لوٹ لیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی، اور جتنے بھی افراد بچے تھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو بیویاں بچی تھیں، اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزوں، ان کو قیدی بنا لیا گیا، اور ہر طرف فتح مبی فتح مبی کے نعرے لگانے لگے، پورا میدان کربلا فتح مبی کے نعروں سے گونجنے لگا۔ یزیدی کہہ رہے تھے ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے بہت بڑی فتح پائی ہے، ہم نے بہت بڑی جنگ کو جیت لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو، تمام ہی شہیدان کرب و بلا کے سروں کو ان کے تن سے جدا کر دیا گیا، ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، ان کی ہڈیوں کو چور چور کر دیا گیا، ان کی لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور جو سر تن سے جدا کیے تھے ان کو نیزوں پر اٹھایا اور آگے بڑھنے لگے۔ یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے، اب ہمارا رہتی دنیا تک نام رہے گا، ہمیں یاد کیا جائے گا، لیکن آؤ میرے عزیزو، اللہ اکبر کبیرہ، ظاہری طور پر ایسا لگا کہ امام علی مقام شہید ہو گئے، دیگر 72 شہیدان کرب و بلا، دیگر شہیدان کرب و بلا نے جام شہادت نوش فرما لیا، لیکن آؤ آج میدان کربلا میں جا کر کے دیکھو، پر کسی وقت میں یزیدیوں کا قبضہ تھا، ایک عظیم لشکر، ایک بہت بڑا لشکر وہاں یزیدیوں کا موجود تھا، انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، لیکن آج جا کر کے دیکھو وہاں پر ہر جگہ، ہر مکان، ہر دکان میں آپ کو امام علی مقام امام حسین کا نام نظر آ جائے گا۔ امام حسین کا نام دکانوں پر لکھا ہوا ہے، مکانوں پر امام حسین کا نام ہے۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چمکتا دمکتا روزہ وہاں نظر آ جائے گا، میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گنبد آپ کو وہاں نظر آ جائے گا۔ آج ہر جگہ حسینی آپ کو نظر آ جائیں گے۔ آج دنیا کے اندر حسین نام کے آپ کو لاکھوں کروڑوں مسلمان مل جائیں گے، لیکن آؤ میرے عزیزو، ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یزید نام کا آپ کو مل جائے۔ حسین آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ حسین مسلمانوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ آج بھی آپ دیکھیں ہر جگہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے، محبان امام حسین، محبان اہل بیت اطہار آپ کو نظر آ جائیں گے، اور ہر گاؤں میں، ہر بستی میں کہ جہاں مسلمان رہتے ہیں آپ کو حسین نام کا کوئی نہ کوئی ضرور نظر آ جائے گا، لیکن ایک بھی شخص یزید نام کا نظر نہیں آئے گا۔ ظالموں کی تاریخ کو کبھی نہیں دہرایا جاتا ہے، ظالموں کو اگر یاد بھی کیا جاتا ہے تو لعن طعن کرنے کے بعد میں یاد کیا جاتا ہے، اور یزید وہ ظالم انسان ہے کہ جس پر دنیا میں سب سے زیادہ لعن طعن کیا گیا ہے۔ لیکن آؤ میرے عزیزو، جب یہ قافلہ آگے بڑھا، تمام سروں کو نیزے پر اٹھائے ہوئے قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، کربلا سے کوفہ کی طرف یہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے، لیکن کربلا سے کوفہ جانے والے راستے پر ایک بستی ایسی بھی تھی کہ جہاں پر میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والی، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والی سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز رہا کرتی تھی کہ جن کا نام تھا بی بی شیریں۔ کبھی آپ خدمت کیا کرتی تھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر رہا کرتی تھی، لیکن آؤ میرے عزیزو، جیسے جیسے وقت گزرانا اور میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن بی بی شیریں سے کہا، اے بی بی شیریں ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں، اب آپ جہاں چاہیں جا سکتی ہیں، اور مال اتنا دیا آپ نے کہ یہ مال ہے، جہاں چاہو مکان بناؤ، جہاں چاہو جا کر کے رہنے لگو۔ پہلے تو انکار کرنے لگی، لیکن میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب آپ جا سکتی ہیں، اب آپ یہاں نہ رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو، بی بی شیریں نے کہا تھا، اے امام علی مقام، اے امام حسین، چلی تو جاؤں گی لیکن میری ایک
شرط ہے، آپ کو وہ شرط میری ماننا پڑے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بتاؤ کیا شرط ہے؟ تو بی بی شیریں نے کہا تھا کہ جہاں میں جا کر کے مکان بناؤں گی، اپنا مکان تو میں ضرور بنا لوں گی، لیکن آپ کو ایک مرتبہ وہاں ضرور آنا ہوگا۔ امام عالی مقام کہتے ہیں کہ جاؤ، حسین تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ حسین تمہارے مکان میں ضرور آئے گا۔ بی بی شیریں کہتی ہے کہ اکیلے نہیں آنا ہے بلکہ سب کو لے کر کے آنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو، امام عالی مقام نے وعدہ کر لیا کہ جاؤ تمہارے مکان پر حسین سب کو لے کر کے آئے گا، لیکن بی بی شیریں کو کیا پتا تھا کہ حالات کیا ہوں گے، آنے کا معاملہ کیا ہوگا، سچویشن کیسی پیدا ہو جائے گی۔ کوفہ جانے والے راستے پر ایک گاؤں میں اپنا مکان بنایا، روزانہ انتظار کرتی کہ آج حسین آئیں گے، آج حسین آئیں گے، آج بی بی زینب میرے مکان پر آئیں گی، آج فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے بیٹیاں میرے مکان پر آئیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، روزانہ پہاڑوں پر چڑھتی، جو آنے والے قافلے تھے ان پر نظر ڈالتی، آج حسین آنے والے ہیں۔ جب پتا چلا کہ حسین نے مدینے کو چھوڑ دیا ہے، حسین مدینے سے رخصت ہو گئے ہیں، انتظار اور زیادہ بڑھ گیا، اور جس گاؤں میں وہ رہا کرتی تھی اس گاؤں والے لوگ بھی بی بی شیریں کا ادب و احترام کیا کرتے تھے کہ ہاں یہ وہی ہے کہ جس نے اہل بیت اطہار کی خدمت کی ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کی ہے، ان کے مکان پر رہی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ ایک دن حسین اس کے مکان پر آئیں گے۔ سارے لوگ اسی انتظار میں رہتے کہ جب حسین آئیں گے ہم بھی دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو، روزانہ انتظار کرتی رہی، انتظار کرتی رہی، وقت گزرتا چلا گیا، لیکن ایک رات میں کیا معاملہ ہوا، ایک رات میں اس کی جو کنیز تھی، بی بی شیریں کی جو کنیز تھی، وہ دوڑی دوڑی آتی ہے، دروازے پر دستک دی، دستک دینے کے بعد میں بی بی شیریں نے دروازہ کھولا، کافی بڑا مکان تھا، اور وہ کنیز کہنے لگی اے بی بی شیریں، کچھ قافلے والے آئے ہیں لیکن یہ قافلہ کچھ الگ ہے، یہ سر کاٹ کر کے لا رہے ہیں، اور نہ جانے کن کے سروں کو کاٹ کر کے لایا جا رہا ہے، لیکن حاکم وقت کا اعلان ہے، اس کا یہ حکم ہے کہ وہ تمہارے مکان میں رکنا چاہتا ہے، تمہارا مکان بڑا ہے، آج رات وہ تمہارے مکان میں ٹھہرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو، بی بی شیریں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، حاکم وقت کا اگر یہی حکم ہے۔ کھانے کا انتظام کیا گیا، بیویوں کے سروں سے رپٹے اتار لیے گئے تھے، ان کے بالوں سے ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ آؤ میرے عزیزو، ایسا وہ منظر رہا ہوگا، کتنا وہ درد بھرا وقت رہا ہوگا، بیت اطہار کو کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ وقت کیسا مصیبتوں بھرا وقت تھا۔ آؤ میرے عزیزو، حاکم وقت نے کہا کہ کھانے کا انتظام کیا جائے، کھانا کھلایا گیا۔ بی بی شیریں نے کہا کہ یہ جو قیدی ہیں ان کو بھی کھانا کھلایا جائے، اس وقت تک پہچانا نہیں تھا۔ حاکم وقت نے کہا کہ ان کو کھانا کھلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بی بی شیریں نے کہا کہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز ہوں، میں اس گھر کی خادمہ رہی ہوں کہ جس گھر میں خود تو فاقے رہے ہیں، لیکن اگر کوئی سائل آ گیا ہے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا گیا ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ ضرور دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بھوکا آ گیا ہے تو اس کے پیٹ کو بھرنے کے بعد میں، اس کو شکم سیر کرنے کے بعد میں وہاں سے بھیجا گیا ہے۔ بی بی شیریں نے کہا تو حاکم وقت کو ماننا پڑا، اور قیدیوں کو بھی کھانا دیا گیا۔ جب آپ قریب جاتی ہیں تو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پہچان لیا۔ جب کھانا پیش کیا گیا بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے، آپ نے کھانے سے انکار کر دیا۔ بی بی شیریں نے کہا کہ بیوی کھاتی کیوں نہیں ہو، کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ جب اتنا سنا تو آپ کی زبان سے نکلا اے میرے بھائی حسین، اتنا کہنا تھا کہ بی بی شیریں نے کہا یہ بتاؤ تم حسین کو کیسے جانتی ہو، یہ نام تمہاری زبان پر کیسے آیا؟ یہ تو میرے آقا حسین کا نام ہے، یہ تو میرے آقا کا نام ہے، یہ تو میرے سردار کا نام ہے، یہ تمہاری زبان پر نام کیسے آیا ہے؟ بی بی زینب نے کہا بی بی شیریں تم نے ہمیں پہچانا نہیں ہے، میں زینب ہوں، یہ سب سے اونچا جو تم کو سر نظر آ رہا ہے یہ کسی اور کا سر نہیں ہے بلکہ یہ تیرے سردار حسین کا سر ہے۔ بی بی شیریں کی آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں، آپ زار و قطار رونے لگتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کہتی ہیں کہ یہ حال کیسے ہو گیا؟ آپ نے کہا کہ حسین میں نے کہا تھا میرے گھر آنا، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس حالت میں آنا، لیکن آؤ میرے آقا حسین نے وعدہ وفا کر کے دکھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے محبت کرنے والے گزرے ہیں،
ہیں۔ جب یہ حالات دیکھے بی بی شیریں نے فوراً غشی طاری ہوئی اور گر جاتی ہے۔ جب صبح نمودار ہوئی سارے لوگوں نے جا کر کے دیکھا تو ان کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی۔ تو آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک کربلا کے میدان میں دفن کیا گیا، اور جس قبر میں میرے آقا حسین دفن ہے اسی قبر میں حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ بھی دفن ہے، اور آپ کے سر مبارک کو کوفہ اور دمشق تک پھر گشت کرایا گیا، یزید کے دربار میں لے جایا گیا، اور یزید ملعون میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹ مبارک پر چھڑی مارتا تھا، کہتا تھا حسین میں نے نہیں کہا تھا کہ میری بیعت کر لو، نہیں تو انجام برا ہوگا۔ وہیں پر ایک صحابی رسول موجود ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے موجود ہیں، آپ کہتے ہیں یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اسی نبی کے نواسے کے ساتھ میں تو نے یہ کام کیا ہے، اور اے ملعون جن ہونٹوں پر تو یہ چھڑی مار رہا ہے یہ وہ ہونٹ ہیں کہ جن کو کبھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ ایسی بھیانک بیماری میں وہ مبتلا ہوا یزید کا کوئی علاج نہیں ہوا، اور آج بھی جا کر کے پوچھو ملک شام کے اندر دمشق کے اندر تو آپ کو بتائیں گے کہ یزید کی قبر کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جہاں پر پورے شہر کا کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے کوڑے کے نیچے یزید کی قبر موجود ہے۔